لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد سے ہم لوگوں میں ایمانی اعتبار سے ایک سرور کی کیفیت، ایک مسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس بات کو یاد کر کے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو
اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا۔ پہلے دور میں جو نبی آیا کرتے تھے وہ نبی ایک خاص علاقے کے لیے نبی ہوتے تھے۔ ان کی نبوت کا دائرہ پوری دنیا نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی دنیا میں بسنے والے پورے انسانوں کے لیے وہ نبی ہوتے تھے، بلکہ ایک خاص علاقہ ہوتا تھا، اس علاقے تک کے دائرے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا پھر کوئی خاص قوم ہوتی تھی، اس خاص قوم کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اگر وہ کسی خاص قوم کی طرف ہوتے تو ان کے مخاطب وہی قوم کے لوگ ہوتے تھے، یا کوئی خاص علاقے کے لیے ہوتے تو وہ خاص علاقے کے لوگ ان کے مخاطب ہوتے تھے۔ جب ان کی عمر پوری ہو جاتی اور وہ اس دنیا سے گزر جاتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بعد دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ کہ نبی آج دنیا میں آتے ہیں، اپنی مقررہ مدت میں کام کرتے اور دنیا سے چلے جاتے، اس کے بعد پھر دوسرے نبی آتے، وہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آپ کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا ہے، نہ ہی آپ کو کسی خاص علاقے کی طرف بھیجا ہے، بلکہ دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہو، ان تمام کی طرف اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبیوں کی طرح نہ کسی خاص قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے، نہ ہی کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے،
اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، سابقہ انبیاء علیہم السلام جب لوگوں سے گفتگو کرتے، بات کرتے، تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتے کہ اے میری قوم. وہ ایک خاص قوم ہوتی تھی، وہی ان کا ٹارگٹ اور نشانہ تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے الگ جو خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ کہ نہ آپ کسی خاص قوم کے نبی ہیں، نہ ہی کسی خاص علاقے کے نبی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی عمر پوری کر کے چلے جاتے تو ان کے جگہ پر دوسرے نبی آ جایا کرتے تھے، ان کی جگہ لے لیتے تھے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پچھلے نبیوں کا دور جس طرح سے محدود ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کے دور کو اللہ نے محدود نہیں کیا. ان کا دور بالکل محدود ہوتا تھا. ان کا دور ختم ہوا تو دوسرے نبی کا دور شروع ہو گیا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے دور نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے دراز کر دیا. حضور کی نبوت کا دور کب تک ہے؟ تا قیام قیامت. پچھلے نبیوں کا ایسا نہیں تھا، اگرچہ کہ ان کی عمریں لمبی تھی لیکن ان کی نبوت کا دور ان کی عمر تک ہی محدود تھا. نبی کریم علیہ السلام کی عمر اگرچہ کہ 63 سال تھی لیکن آپ کی نبوت کے دور کو اللہ نے قیامت تک دراز رکھا ہے. اور آپ کو بھیج کر اللہ نے یہ طے کیا کہ اب قیامت تک کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجوں گا. کوئی نیا نبی اب قیامت تک اللہ کی جانب سے نہیں بنایا جائے گا. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے نبی. اس سلسلے کو ختم کر کے نبوت کی کرسی پر اللہ نے آپ کو بٹھا دیا.
اور اس کرسی پر قیامت تک کے لیے بٹھایا۔ نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا، قیامت تک کے لیے رکھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی، خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور آپ کے دور نبوت کو قیامت تک دراز کر دیا، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اور آپ کے لائے ہوئے احکامات کو اور آپ کے لائے ہوئی شریعت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی عمل کو لازم کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، جب دوسرا نبی آیا تو احکامات بدلتے رہتے تھے۔ احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات لے کر آئے ہیں، جو حکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے تھا، وہی حکم آخری پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی ہے۔ جو قرآن کریم حضرات صحابہ کرام کو آپ نے دیا، وہی قرآن کریم اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری بچے کے لیے بھی ہے۔ تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے لائے ہوئے احکامات قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں تبدیلی، اس میں رد و بدل، نہ رد و بدل ہوگا نہ تبدیلی ہوگی۔ زمانے میں چاہے 1,00,000 تبدیلیاں ہو جائیں، دنیا میں کروڑوں تبدیلیاں ہو جائے، احکامات اسلام نہیں بدلیں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں یہ حالات ہیں، اس زمانے میں ایسے حالات ہیں، اس زمانے کی یہ کیفیت ہے، لہذا کچھ تبدیلیاں ہونا چاہیے۔ تبدیلیاں چاہیے تو مذہب بدلنا پڑے گا، اسلام نہیں بدلے گا، نہ تعلیمات اسلام بدلیں گے۔ جن باتوں پر صحابہ عمل کرتے تھے، انہی باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، انہی باتوں پر ہمارے بعد پیدا ہونے والوں کو عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد آسمان سے نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کسی کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، آسمان سے وہی نہیں آئے گی، تو احکامات بدلیں گے کیسے؟ احکامات نہیں بدلیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، یہ قیامت تک پیدا ہونے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، اے میرے علاقے کے لوگوں، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اے گروہ انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ پورے کے پوری رسول کی امت ہے، یہ رسول اللہ کی امت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مسلمان حضور کی امت ہے، صرف مسلمان حضور کی امت نہیں ہے. جس وقت نے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کتنے لوگ تھے مکے میں مسلمان؟ ایک بھی نہیں تھا. تو مخاطب پوری انسانیت ہے. پھر یہ انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک آپ کو نبی ماننے والوں کی، ایک آپ کو نبی نہ ماننے والوں کی. ایک آپ کو رسول تسلیم کرنے والوں کی، ایک آپ کو رسول تسلیم نہ کرنے والوں کی. لیکن ہے تو حضوری کی امت. تو یہ امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ماننے والوں کی، ایک نہ ماننے والوں کی. اور اللہ کے نبی دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے اور آپ کی ساری زندگی کی فکر کو اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک آدمی کے لیے آپ کتنا بے چین ہو جایا کرتے تھے، کتنا بے چین ہوتے تھے کہ کاش کہ یہ ایمان لا لیتا تو اچھا تھا، کاش کہ یہ میری بات مان لیتا تو اچھا تھا، کاش یہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا تو اچھا تھا. پوری زندگی کی حضور کی فکر جو تھی وہ یہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ اسلام لا لیے حضور ان سے خوش تھے اور باقی لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں تھا. جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی فکر تھی. یہ حضور کی زندگی کا مشن رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فکر جو آپ کی تھی، جاتے جاتے یہ فکر امت کے حوالے فرما دیا. یہ فکر اللہ کے نبی نے امت کے حوالے کر دیا کہ جب تک میں تمہارے درمیان میں بنفس نفیس موجود رہا، میں نے انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا ہے. میں نے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں
کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ اب میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اس بات کو دوسروں کو پہنچاؤ، میرے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچاؤ، یہ کام میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اللہ کے دین کی اس امانت کو میں تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی حج میں وہ 1.25 لاکھ تھی۔ یہ کل صحابہ نہیں تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے، آپ کے ساتھ شریک جو صحابہ تھے وہ 1.25 لاکھ تھے۔ باقی صحابہ اور بھی تھے جو کسی وجہ سے حضور کے ساتھ حج میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن آپ مدینہ منورہ کے قبرستان کی تاریخ اگر پڑھے تو مدینہ طیبہ کے قبرستان میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں، مکہ المکرمہ میں جو قبرستان ہے جنت المعلی کے نام سے، اس میں کتنے صحابہ ہیں، جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں مدینہ منورہ کے قبرستان میں، جنت البقیع میں۔ لگ بھگ اتنی ہی تعداد کچھ کم زیادہ جنت المعلی میں ہے۔ 20 کی جگہ آپ 30,000 مان لیجئے، تو سوال یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کی خبریں کہاں ہیں؟ یا تو یہ مکے کے رہنے والے تھے یا مدینے کے رہنے والے تھے، ان میں اکثریت اور بڑی تعداد تو مکے اور مدینے ہی کے لوگوں کی تھی، تو باقی صحابہ کرام کی خبریں کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے، حضور نے فرمایا تھا جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو ان تک پہنچائیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری حضرات صحابہ کرام کو دی گئی تھی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو لے کر اپنے وطنوں سے جب باہر نکلے تو ان کی زندگیوں نے وفا نہیں کیا، لوٹ کر پھر وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکے، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی مختلف ممالک میں آپ کو خبریں ملیں گی، آپ کو عراق میں ملے گی، ایران میں ملے گی، فلسطین میں ملے گی، جارڈن میں ملے گی، سیریا میں ملے گی، حد یہ ہے کیرلا کے علاقے میں صحابہ کرام کی خبریں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھاری ذمہ داری امت پر ڈالی ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ امانت ہے رسول اللہ کی جو اللہ کے نبی کی امت تک پہنچانا ہے۔ اس امانت کو پہنچانے کے سلسلے میں کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے؟
کبھی سوچا بھی ہے کہ بحیثیت امتی میں کیا ذمہ داری اس سلسلے میں نبھایا ہوں اب تک؟ باپ ہونے کی ذمہ داری، بیٹا ہونے کی ذمہ داری، داماد ہونے کی ذمہ داری، سسرا ہونے کی ذمہ داری، دادا ہونے کی ذمہ داری، نانا ہونے کی ذمہ داری، چچا ہونے کی ذمہ داری، ماموں ہونے کی ذمہ داری، ہر ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ کبھی امتی ہونے کی بھی ذمہ داری ہم لوگوں نے نبھایا ہے؟ کہ بحیثیت امتی، بحیثیت رسول اللہ کے ایک غلام ہونے کے، آقا کی طرف سے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے کیا نبھایا ہے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ضرور ہمارے اندر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑتی ہے اور دوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی کچھ باتوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کے بعد ہم لوگوں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے، میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، چاند کے نظر آنے کے بعد سے مہینہ ختم ہونے تک، آپ مجھے تھوڑا انصاف سے بتائیے، یہ جتنے کام بھی ہمارے سماج میں جو بھی کر رہے ہیں، اس سے دین اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس سے دین اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو چراغوں سے روشن کر دیا، اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہم نے اپنی گلیوں کو روشنیوں سے جگمگا دیا، اس سے اسلام کو کیا ترقی مل رہی ہے؟ ہم نے 11 ربیع الاول کی رات کو ہر گلی میں دیگیں چڑھا دی اور پکایا، اور صبح ہوتے ہی خود ہی کھا لیا۔ پکایا بھی خود ہی، کھا لیا بھی خود ہی۔ آپ کے اس کام سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ اور دن بھر 12 ربیع الاول کے دن بھر جو کچھ کیا جاتا ہے اسے گنانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کچھ کیا جاتا ہے 11 کی رات میں، 12 کے دن میں، 12 کی رات کے ختم ہونے تک، اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سے دوسری قوموں کو کیا میسج جاتا ہے؟ کیا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ بلا مبالغہ رسول اللہ کی محبت میں روشنیوں کے نام پر، سجاوٹوں کے نام پر، کھانے اور کھلانے کے نام پر کروڑہا روپیہ اس شہر میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کروڑہا روپیہ، لاکھوں نہیں، کروڑہا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ میں ان کی محبتوں کو داغدار کرنا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کہتا صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ تھوڑا طرز ہم بدل دیتے، تھوڑا انداز تبدیل کر لیتے۔ کیوں؟
رسول ہمارے رسول ضرور ہیں، لیکن صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کو صرف ہماری فکر نہیں تھی، پوری انسانیت کی فکر تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 12 تاریخ کو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی لا لیتے ہیں، تھوڑا انداز بدل دیتے۔ یہی روپیہ، یہی پیسہ جو گھروں کے جگمگانے میں لگایا جا رہا ہے، گلیوں کو روشن کرنے میں لگایا جا رہا ہے، جھنڈوں کو کے ذریعے گلیوں کو آراستہ کرنے کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، کھانے اور پکانے میں خرچ کیا جا رہا ہے، کاش کہ اس میں کا 25% روپیہ ہم لوگ کسی اور کام میں خرچ کرتے ہیں۔ 25% روپیہ کس کام میں؟ 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، انگلش میں، ہندی میں، تیلگو میں، کنڑ میں، تمل میں، ملیالم میں، اور ان کتابوں کے اندر رسول اللہ کی سیرت ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا کو پیغام کیا تھا، کیا تعلیمات آپ نے دی تھی، کیا سیرت آپ کی تھی، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا سلوک کرنے کی تعلیم دی، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق کی کیا تعلیم دی، عورتوں کو آپ نے کیا حقوق دلائے، مظلوموں کو آپ نے کیا حقوق دلوائے، اپنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، غیروں کے ساتھ ہمارا آپ کا سلوک کیسا تھا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات پر مبنی 15-20 صفحے کے چھوٹے چھوٹے کتابچے کاش ہوتے ہمارے ہاتھوں میں، اور ہمارے یہ نوجوان جو حب رسول سے لبریز ہو کر اپنی ہی گلیوں میں گھومتے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، وہاں سے یہاں جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں بابا، کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بے مقصد رات گزرتی ہے، بے مقصد دن گزرتا ہے۔ کاش ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، ہم بس اسٹینڈوں پہ پہنچتے، ریلوے اسٹیشنوں پہ پہنچتے، ایئرپورٹ کے راستوں پہ کھڑے ہوتے، غیر مسلموں کی بستیوں میں جاتے، سٹی بس اسٹینڈ 50 ہے، وہاں پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں کتابچے ہوتے، کھانے پینے کا کوئی سامان ہوتا، بطور گفٹ کسی غیر مسلم کو دیتے، وہ پوچھتا کیا بات ہے، تو آپ کہتے کہ آج ہم سب کے پیغمبر کا جنم دن ہے، کیونکہ میلاد کہیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ آج ہم سب کے لیے بھیجے گئے۔ آپ یہ کہیں ہمارے، دیکھیے ہمارے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تمہارے نہیں ہے، اس میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے، ہم عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری کتاب، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، تو سامنے والا سوچتا ہے تمہارے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نہیں ہیں۔ کاش ہم یہ کہتے ہم سب کے لیے، ایشور کی جانب سے بھیجے گئے، خدا کی جانب سے بھیجے گئے، بھگوان کی جانب سے بھیجے گئے میسنجر جو تھے، ان کا یہ پیغام ہے، آپ کے نام بھی ہمارے نام بھی، ہم انسانیت کے نام پر ان کا پیغام ہے۔ پلیز یہ گفٹ بھی ہماری طرف سے ہے اور یہ کتاب بھی ہماری طرف سے ہے، آپ پڑھیے۔
پڑھا نہیں پڑھا اس کی اپنی مرضی ہے، رسول کا پیغام بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات جو تمہیں معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچاؤ، اتمام حجت ہو گئی، کل قیامت میں آقا کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں آقا میں نے پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کے دن کرنے کا کام یہ ہے۔ سال گزشتہ میں نے کچھ نوجوانوں کو تیار کیا تھا اس کام کے لیے، اور ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مسلمان کی نہیں، تھوڑا جھجکیں گے لوگ لینے کے لیے، تو ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو ٹھہرا کیا تھا ٹولی چوکی، گچی بولی، ادھر کے ایریے میں تھوڑے سنجیدہ قسم کے ہندو ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے بس اسٹاپوں پر لوگوں نوجوان بچوں کو کھڑا کیا، بولے کہ ہم 12 ربیع الاول کو یہ کام کریں گے۔ جیسے ہی سگنل پڑتا، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، جتنے اپنے غیر جو نظر آ رہے ہیں، ایک چھوٹا پانی کا بوتل اور ایک کتاب، ایک پڑے کے اندر 2 لڈو اور ایک کتاب۔ بولے لوگ پوچھ رہے تھے کیا بات ہے؟ بولے نہیں، آج ہمارے پیغمبر محمد کا جنم دن ہے، لہذا ہم اس موقع پر آپ کو یہ گفٹ دینا چاہتے ہیں، لہذا آپ اسے ایکسپٹ کیجئے۔ مشکل سے پورے دن بھر میں 10-20 لوگوں کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا لینے سے۔ رسول کا تعارف تو چلے گیا، قبول کرتا کیا؟ قبول کرانا ہمارا کام نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہے کام ہمارا کرنے کا۔ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اپنے گھر کو سجا لیا، اپنی گلی کو سجا لیا، اور اس کے بعد دھوم تڑاخے کا پکوان ہوا اور خود ہی کھا لیا، خود ہی ہم نے کھا لیا۔ آپ بتائیے اس سے کیا میسج ہم غیروں کو دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کو تھوڑا تبدیل کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ شہر میں بڑے بڑے 3 ریلوے اسٹیشن ہیں، آپ سوچئے صبح سے شام تک کتنی ریلیں نکلتی ہیں، کتنے ہزاروں لوگ ایک دن میں دوسرے اسٹیٹوں کے ہمارے علاقے میں آتے ہیں، وہاں کے ادھر کے ادھر ہوتے ہیں۔ تینوں ریلوے اسٹیشنوں کے پلیٹ فارم پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہوتے، اور پورے اخلاق کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ وہ جو زبان پڑھنا جانتے ہیں اس زبان میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی کتاب دیتے، ایک چھوٹا پانی کا بوتل ہی صحیح، ایک مٹھائی کا ٹکڑا ہی صحیح، ایک کیڈبری چاکلیٹ ہی صحیح، جو ہم سے ممکن ہے وہ ہوتا، اور ہم اپنے نبی کا پیغام ان تک پہنچا دیتے۔ آپ سوچئے، میٹرو کے اندر روزانہ کا جو اس وقت میں حساب ہے 1 سے 1.25 لاکھ آدمی روزانہ سفر کر رہے ہیں۔ سووں بسیں روزانہ حیدرآباد آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کام کرنے کا۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، ضرور عشق کی بجھی ہوئی چنگاری میں آگ لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان ترقی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو ہمارے نبی کا جو مشن تھا وہ مشن رک گیا ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے غیر لوگ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کو لے کر، آپ کے اخلاق کو لے کر، آپ کے ازواج مطہرات کو لے کر، قرآن کریم کی آیات کو لے کر، اسلام کی تعلیمات کو لے کر جو بدزنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ بدزنی کب ہم دور کریں گے؟ کیسے دور کریں گے؟
جو غلط باور کرایا گیا حضور کے بارے میں، جو غلط باور کرایا گیا اسلام کے بارے میں، جو غلط باور کرایا گیا قرآن کے بارے میں، کیسے ہم دور کریں گے اسے؟ اس نفرت کی آگ کو کیسے بجھائیں گے؟ ان غلط فہمیوں کو ان کے ذہنوں سے ہم کب نکالیں گے؟ کیسے نکالیں گے؟ جب وہ پڑھیں گے تب انہیں پتا چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے نبی کی امت ہے، وہ بھی ہمارے نبی کی امت ہے۔ ان تک صحیح پیغام نہیں گیا، ان تک صحیح قرآن کی تعلیمات نہیں گئی، حضور علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت ان تک پہنچی نہیں، اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ نبی کا تعارف ان غیروں میں آپ نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ عیسائی کرائے گا؟ کوئی یہودی کرائے گا؟ کون کرائے گا؟ یہ تعارف کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اصل دعوت جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ اصل دعوت کیا ہے؟ یہ ہے دعوت اسلام۔ ایک ہے دعوت اعمال، ایک ہے دعوت اسلام۔ تبلیغی احباب جو کام کرتے ہیں وہ دعوت اعمال کی ہے، دعوت اسلام کی نہیں ہے۔ تو دعوت اسلام بھی تو ہم کو دینا ہے، تو ہم 12 ربیع الاول کا فائدہ اٹھا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، اس کام کے لیے ہم تیار نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے تعارف کا ایک بہترین ذریعہ 12 ربیع الاول ہے۔ اگر آپ میں کوئی کرنا چاہے مجھ سے ملاقات کریے، میں کتابیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو تیار کیجئے، اپنے بھائیوں کو تیار کیجئے۔ دیکھیے، انڈیا ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، یہاں ہر آدمی کو آزادی ہے۔ ہیبت مت کھائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے سال گزشتہ یہ کام کیا ہے، سال گزشتہ کیا ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں سفر تھا، مختلف علاقوں کا جلسے ہوتے ہیں، سفر ہو رہا تھا، اور اتفاق سے بلدیہ کے الیکشن کا زمانہ تھا وہ، تو جگہ جگہ پولیس چیک بھی کر رہی تھی۔ یہاں سے نظام آباد، یہاں سے کریم نگر، یہاں سے دوسرے علاقوں میں جب پہنچ رہے تھے 10 جگہ گاڑی رکتی تھی، پولیس والے چیک کرتے تھے گاڑی، اور گاڑی میں ہم نے اسی ارادے سے کتابیں رکھ لی تھی کہ جہاں یہ لوگ ہم کو روکیں گے وہ ان کو چیک کرنے دیں گے، اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ان کو کتابیں دیں گے۔ بولے صاحب خالی بیٹھے ہوئے نا، یہ ہمارے پیغمبر کا پیغام ہے، آپ پڑھیے اسے۔ جتنے پولیس کے ذمہ دار راستہ بھر ہم کو ملتے رہے، ہم ان کو دیتے رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا، اوکے، کوئی بات نہیں، تھینک یو۔ اگر کوئی جھڑک دے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے رسول کو تو گالیاں دی گئی، ہمارے رسول کے اوپر تو پتھر پھینکے گئے، ہمارے رسول کے اوپر تو کچرا ڈالا گیا، ہمارے رسول کو تو تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر کوئی رسول کے پیغام کو قبول نہ کر کے ایک جھڑکی دے دے، کیا برائی ہے؟ ثواب ہی تو ملے گا، عزت جائے گی آپ کی؟ کوئی عزت نہیں جائے گی۔ ہم نبی سے زیادہ عزت دار نہیں ہیں، لہذا 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ایک منصوبہ بناؤ، اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنے محلے کے نوجوانوں کو لے کر، کہ بھائی اب کی بار ہم یہ کام کریں گے۔ آج تک ہم نے کسی غیر کو اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، اور ہم 12 ربیع الاول کو دعوت دیں گے۔ کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر، کسی ایئرپورٹ کے راستے پر کھڑے ہو کر، کسی سگنل پر کھڑے ہو کر، کسی بس سٹینڈ میں کھڑے ہو کر، کسی سٹی بس کا جہاں رکتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر۔ آپ بس سٹینڈ میں بسیں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، آپ چڑھ جائیے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا پانی کا بوتل دے دیجئے، ایک ایک کتاب دے دیجئے، بات ختم ہو گئی۔
ٹرین کے ایک ڈبے میں چڑھ جائیے، 70-75 آدمی ایک ڈبے میں ہوتے ہیں، آپ ایک مٹھائی ایک چاکلیٹ انہیں دے دیجئے، ایک کتاب دے دیجئے۔ ایک بہترین ذریعہ ہے یہ، اور اس کو ہم نے سال گزشتہ آزمایا بھی ہے، اور مختلف اضلاع میں یہ کام سال گزشتہ تحفظ ختم نبوت کے لوگوں نے کیا بھی ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، گاڑیوں پہ ہم لوگوں نے جھنڈیاں لگا لیا، کلر چھنک لیا، اور صاحب بے دھڑک بے رخ نعرے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ کیا کئی کے لیے ہے بھائی؟ کئی کے لیے؟ کیا آپ میدان جنگ میں ہیں؟ دیکھیے ہر نعرے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور رات بھر پکوان ہو رہا ہے۔ چلیے صاحب پکائیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ غیروں کو دعوت دیتے اور کہتے کہ آئیے آج ہمارے نبی کا جنم دن ہے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اس خوشی میں آپ شریک ہو جائیے۔ نہیں صاحب، آپ ہی پکا لیے، آپ ہی کھا لیے۔ تھوڑا سنجیدگی سے سوچیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کروڑ روپیہ یا تو لائٹوں کے سجنے میں، یا مائکوں کے بجنے میں، یا برقیوں کے لگنے میں، یا کھانے اور پکانے میں، اور گاڑیوں کے پیٹرول میں ہم نے خرچ کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ کچھ نہیں، نتیجہ صفر۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سی زبانوں میں کتابیں دستیاب ہیں، لہذا ایک منصوبے کے تحت اس 12 ربیع الاول کو گزاریے۔ جو نوجوان یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کے دفتر پہ مغرب کے بعد میں ملوں گا، آپ وہاں آئیے، مجھے بتائیے کہ آپ کون سے علاقے میں جا کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ بے دھڑک کریے۔ ملک کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تب ہم کہیں گے کہ صاحب اس ربیع الاول کو دل کو بڑا چین ملا، میں نے 100 غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی ہے، 100 غیر مسلموں تک میں نے اپنے نبی کا پیغام پہنچایا، 100 غیر مسلموں میں میں نے اپنے نبی کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا ہے اپنے نبی کا۔ کمال ہے صاحب یہ۔ اس طرح اب اس 12 ربیع الاول کو بامقصد بنائیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔